سوالات کا میں جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے BC کی تو جو رقم BC کے اندر جمع کی گئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ BC کے اندر جو رقم جمع کی جاتی ہے اس کا مالک جمع کرنے والا خود ہوتا ہے۔ اگر وہ BC میں رقم جمع کرنے والا مالک نصاب ہے اور اس کے مال پر سال گزر چکا ہے تو اس پر اپنے مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جو اس کے پاس میں ہے، اور اس مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جو اس نے BC کے اندر جمع کی ہے۔ اب اگر وہ چاہے تو BC میں جتنی رقم جمع کی ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور چاہے تو جتنے سال کے بعد میں BC کی رقم اس کے ہاتھ میں آئے اتنے سال کا حساب کر کے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ BC کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر BC جائز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جائز BC سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 10 لوگ 10,000 ہزار روپیہ ہر مہینہ جمع کریں، 1,00,000 روپیہ اکٹھا ہو جائے، ایک آدمی لے لے، پھر آئندہ مہینے میں پھر 10,000 ہزار روپیہ جمع کریں، پھر 1,00,000 روپے اکٹھا ہو جائے، وہ قرعہ اندازی کی جائے اور دوسرے کو دے دیا جائے، تو یہ BC کا طریقہ جائز ہے۔ جس نے جتنا جمع کرایا ہے اتنا ہی اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ BC ایسی بھی چلتی ہے کہ آدمی جمع کرتا ہے 1,00,000 روپے اور اس کو ملتے ہیں 80,000 ہی، تو اس طرح کی جو BC ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال BC کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مالک نصاب ہے تو یا تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس نے BC میں رقم جمع کی ہے اس کی اور اپنے مال کی، اور چاہے تو BC کھلنے کے بعد میں جب رقم اس کے ہاتھ میں آئے تو اتنے سالوں کی جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کر دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو رقم قرض کے طور پر کسی کو دے دی گئی تو اس کی زکوٰۃ قرض دینے والا ادا کرے گا یا قرض لینے والا ادا کرے گا؟ زکوٰۃ کی رقم اگر کوئی کسی کو قرض کے طور پر دے تو دینے والا ہی اس رقم کا مالک ہوتا ہے اور اس کی زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی وہ رقم زکوٰۃ کے مقدار کے برابر ہے یا دوسری رقم وغیرہ سے ملا کر کے نصاب کے برابر ہے تو قرض دینے والا شخص اس مال کی زکوٰۃ چاہے تو ہر سال ادا کر دے اور چاہے تو جو رقم دی ہے اس میں سے نصاب کا 5واں حصہ جب وصول ہو تب ادا کر دے، لیکن بہرحال قرض دینے والے کو اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس رقم کا مالک قرض دینے والا ہی ہے۔ ایک سوال کاروباری حوالے سے ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں مال کو بیچنا، مال خریدنا، وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ کیونکہ بہت سارا ان کا پیسہ لوگوں پر قرضہ رہتا ہے اور وہ بھی بہت سارا مال ادھار لے کر کے رکھتے ہیں، تو اب جب وہ زکوٰۃ ادا کریں تو اپنے مال کا حساب کس طریقے سے کریں؟ تو ایسے کاروباری لوگ جو مال کا لین دین کرتے ہیں ان کا بھی لوگوں پہ قرضہ ہے اور ان پر بھی لوگوں کا قرضہ ہے، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کس کا کتنا قرض ہے۔ جتنا قرض آتا ہے اپنے پورے مال میں سے اتنا قرضہ نکال دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں 1 کروڑ روپے کی مالیت ہے اور آپ کے اندر لوگ 40 لاکھ روپے مانگتے ہیں، آپ پر 40 لاکھ کا قرضہ ہے، تو آپ 40 لاکھ روپیہ جو آپ پر قرض ہے اس کو اپنی رقم میں سے مائنس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ لوگوں پر آپ کا کتنا قرضہ ہے، تو اب اس کو جوڑ لیں۔ جتنی بھی رقم آپ کی قرض کی آنے والی ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ،
اس کو ان 60,000 روپے میں جوڑ دیں. اب اس پورے 60 لاکھ میں جوڑ دیں اور پورے 70 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں. تو یہ بالکل آسان تھا طریقہ ہے. اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو مائنس کر دیں اور دوسروں کا جو آنے والا ہے اس کو جوڑ لیں اور پھر اس کے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کتنے مال کے مالک بن رہے ہیں, اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. ایک سوال یہ ہے کہ جو زیور وغیرہ گروی رکھا جاتا ہے بینک وغیرہ میں, تو اس کی زکوٰۃ کیا گروی رکھنے والے کے اوپر واجب ہے؟ جو زیور وغیرہ گروی رکھ دیا جاتا ہے تو گروی رکھنے والے پر اس چیز کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس چیز کو اس نے گروی رکھا ہے. جو زیور وغیرہ بینک میں گروی رکھ دیا جائے قرض لے کر کے, تو جو گروی رکھا ہوا سامان ہے اس سامان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں, دوسرے اموال آپ کے پاس میں ہیں, تو ان مالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی. مکان خریدنے کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی جاتی ہے, کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر مکان خریدنے کے لیے کسی نے رقم جمع کر کے رکھی اور وہ نصاب کے برابر ہے یا دوسرے مال کے ساتھ میں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے, تو اگرچہ آپ کو بعد میں مکان خریدنا ہے, مکان کی ضرورت ہے, لیکن جب سال پورا ہو گیا اس مال پر تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا. جب اس سے آپ مکان خرید لیں گے, اس رقم کو خرچ کر دیں گے, پھر اس کے بعد میں وہ آپ کی ملکیت سے جب نکل جائے گا تب اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی. لیکن جب تک آپ کے قبضے میں ہے, آپ مالک ہیں, تو اس رقم کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. بیمہ وغیرہ میں جو رقم رکھی جاتی ہے, جیسے جیون بیمہ بہت سارے لوگ کراتے ہیں یا اسی طرح سے انشورنس کرواتے ہیں, تو اس میں جو رقم جمع کی جاتی ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جو رقم بیمہ میں یا انشورنس میں رکھی گئی ہے, اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا اپنے مال کے ساتھ میں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہی ہے, تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہیں تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, اور چاہیں تو جب وہ بیمہ وغیرہ کی رقم میں نصاب کا 5واں حصہ آپ کے قبضے میں آ جائے تب ادا کریں. دونوں آپشن آپ کے پاس میں ہے, لیکن ہر سال ادا کر دینا بہتر ہے, کیونکہ جب وہ رقم ایک ساتھ میں ہاتھ میں آتی ہے تو اتنے سالوں کا حساب کر کے وہ ساری زکوٰۃ ادا کرنا ایک نفس کے اوپر مشکل گزرتا ہے, اور آدمی اس وقت کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. لہذا ہر سال ہی اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے. ایسے ہی اور بھی کئی سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کوئی شخص, کیا سوالات وغیرہ ہیں, بڑا سوال پڑھو تو کیا ہے. ہاں ایک سوال تو یہ آیا ہوا ہے کہ نابالغ بچہ کیا یا ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت بنیت قرآن منع ہے, لیکن قرآن پاک کو سننا یہ منع نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت حیض و نفاس والی عورت سن سکتی ہے. ایک سوال یہ آیا کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں کیا وظیفے کے طور پر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جیسے کچھ قرآن کی آیتیں یا دعائیں رہتی ہیں جن کو عورت وظیفے کے طور پہ پڑھا کرتی ہے, تو حیض و نفاس کی حالت میں عورت قرآن مقدس کی آیتیں دعا اور وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتی ہے. تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت تو عورت نہیں کر سکتی, لیکن اگر تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کی نیت ہو یا دعا کی نیت ہو, تو دعا اور حمد و ثنا کی نیت سے قرآن مقدس پڑھ سکتی ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ حروف مقطعات یعنی جو الف لام میم ہا میم, ان کو جو ہے وہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکلم کے صیغے سے اپنی حمد فرمائی ہے, تو بعینی اس صیغے کے ساتھ میں بھی عورت قرآن کی کوئی آیت وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. یا جن صورتوں کے شروع میں قل ہے, جیسے قل یا ایھا الکافرون, قل واللہ, تو
ان کو قل کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتی. جیسے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے عورت کو ناپاکی کی حالت میں دعا کے طور پر، حمد کے طور پر، تو هو اللہ احد سے پڑھے، قل کو نہ پڑھے. تو اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا گیا تو قرآن مقدس کی آیات وغیرہ دعا اور حمد کے طور پر عورت حیض و نفاس کی حالت میں پڑھ سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عورت، اچھا یہ سوال تو ہو گیا، آگے والا سوال کیا بولے تھا حضرت؟ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز کی ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں گلوکوز کی ڈرپس لگا سکتے ہیں. ہاں، اگر روزے کی حالت میں کسی کو سخت ضرورت پڑ جائے تو گلوکوز کی ڈرپ لگوا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. سخت مجبوری کی صورت کے اندر اگر ایسا کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ویسے بھی اگر کوئی لگوا دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے ناریل پانی پینا لازمی ہوتا ہے اور چیک اپ دوپہر میں ہوتا ہے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر چھوڑ سکتے ہیں تو صرف قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا میڈیکل چیک اپ ہے جس کے اندر ناریل پانی پینا ضروری ہے تو اولاً تو عام حالات میں رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں اس طرح کا چیک اپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ناریل پانی پی کر کے اسے روزے کی حالت میں دن میں چیک اپ کرانا ہے، وہ روزہ چھوڑتا ہے، عام حالات میں گنہگار ہے. اور روزہ رکھا ہوا ہے اور ناریل پانی پی کر کے چیک اپ کرا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور عام حالات میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو بعد میں اس کی قضا بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہنگامی ایمرجنسی حالات ہوں اور روزے کی حالت میں اس طرح کا چیک اپ کرانے کی ضرورت پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو یا بڑی سخت پیچیدہ حالت درپیش ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر اس طرح کا چیک اپ کرایا گیا اور روزہ توڑ دیا گیا تب پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا. یہ اس صورت میں جبکہ بڑی سخت مجبوری ایمرجنسی حالت پیش آ جائے، ورنہ عام حالات میں اگر ایسا کرے گا تو قضا بھی رکھنا پڑے گا اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ پہلے لا علمی کی وجہ سے فجر کی اذان تک سحری کرتے تھے، اب مسئلہ معلوم ہوا تو اب ان روزوں کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر کوئی فجر کی اذان تک سحری کرتا رہا تو یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس دن کے روزے کی قضا رکھنا فرض ہے. یعنی اس روزے کے بدلے میں بعد میں ایک روزہ اور رکھے، اور جتنے روزے اس طریقے سے اس نے اذان ہونے تک کھا پی کر کے رکھے ہیں تو ان تمام روزوں کی قضا رکھے. لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ غلطی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. اور اگر کوئی غلطی سے ایسا کر دے کہ اذان کے وقت تک کھا پی رہا ہے تو روزہ نہیں ہوا. اب اس کو چاہیے کہ باقی پورا دن روزے دار کی طرح رہے اور پورا دن کھائے پیے نہیں، کیونکہ روزے کی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس حالت میں دن کے اندر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے. تو جتنے بھی روزے اس طریقے سے اس کے خراب ہوئے ہیں ان تمام روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح میں امام نے تیسری رکعت بھی پڑھا دی تو نماز کا کیا حکم ہوگا، اور کیا اس رکعت میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ لازم ہوگا؟ تراویح کی نماز میں 2 رکعت پر اگر کوئی بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا تو یاد آتے ہی بیٹھ جائے اور التحیات پڑھ کے سجدہ سے وہ کر لے اور التحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دے. لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے کھڑا ہو گیا تراویح میں اور تیسری رکعت بھی اس نے پڑھ لی، واپس بیٹھا نہیں، تیسری رکعت پڑھ کر کے وہ بیٹھا تو التحیات پڑھ کر کے پھر بعد میں سجدہ سہو کر لے گا، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. ان تراویح کی 2 رکعتوں کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. اور ان 3 رکعتوں میں جتنا قرآن حافظ نے تلاوت کیا ہے اس قرآن کو بھی بعد والے تراویح میں پھر سے لوٹانا پڑے گا. جی حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ زید نے امام کو غلط لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو دونوں کی نماز پر کیا حکم شرع ہوگا؟
عام نمازوں میں تو حکم الگ ہے، لیکن تراویح میں غلطی سے اگر کوئی غلط لقمہ دے دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسانی کے لیے یہی حکم دیا جائے گا کہ تراویح کی نماز میں چونکہ حافظ کا بھولنا بھی کوئی نادر بات نہیں ہے، بھول ہوتی ہے، اور قرآن ایک سمندر ہے علم کا، اس کے اندر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کوئی غلط لقمہ اگر بھول کی وجہ سے دے دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اگر سحری کے وقت ہماری نیند نہیں ٹوٹی اور بعد میں پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد میں پتہ چلا کہ اذان ہو گئی ہے تو اس صورت میں ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا، البتہ دن بھر وہ روزے دار کی طرح رہے، رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی جماعت چھوٹ گئی اور تراویح شروع ہو گئی ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر عشاء کی جماعت کسی کی چھوٹ گئی اور تراویح شروع ہو گئی تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے پہلے عشاء کی فرض ادا کرے، پھر جماعت تراویح میں شامل ہو جائے، اور عشاء کی فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی تراویح میں شامل ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا وقت عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لہذا پہلے وہ عشاء کی فرض پڑھ لے، اس کے بعد میں تراویح میں شامل ہو جائے، اور جو تراویح اس کے چھوٹ گئے ہیں بعد میں ان تراویح کو وہ ادا کر لے۔ اچھا، اور بھی کچھ سوالات تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز کا وقت یہ فجر کی اذان تک رہتا ہے یا سحری کا وقت ختم ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ عشاء کے فرض پڑھ کر کے آدمی سو جائے، پھر اس وقت سے صبح صادق کے قریب تک جس وقت بھی آنکھ کھلے وہ 2 رکعت نفل صبح ہونے سے پہلے پڑھ لے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد سونا ضروری، اور دوسری بات یہ کہ صبح صادق کے قریب تک تہجد کا وقت رہتا ہے، لہذا سونے کے بعد جب اٹھے تو تہجد کا وقت شروع ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ فجر کی اذان یہ فجر طلوع ہونے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، تو جب فجر کی اذان پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے اور تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تہجد کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو آدھی رات کے بعد میں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سحری کے وقت تک پڑھے تو تہجد ہی کی نماز ہے وہ، لیکن جب فجر کی اذان ہو گئی یا فجر کی یہ صبح صادق ہو گئی تو اب تہجد کی نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ تہجد کی نماز کے بعد میں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ان کا سوال یہ ہے۔ اگر کسی نے وتر کی نماز عشاء میں نہیں پڑھی ہے تو تہجد کی نماز کے بعد میں وتر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ سوالات اور بھی آئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کی رقم یہ کھلے عام ادا کرنا یہ بہتر ہے یا چھپا کر کے دینا یہ بہتر ہے؟ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی رقم اعلان کے ساتھ یعنی لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر دینا یہ افضل ہے، اور نفلی صدقہ یہ چھپا کر کے دینا یہ افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم آپ چھپا کر کے دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو معاذ اللہ کوئی آپ پہ تہمت نہ لگائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ادا ہی نہیں کرتا ہے، اور صدقہ اس لیے چھپا کر کے دیں کہ کہیں آپ کے اندر ریاکاری وغیرہ پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک سوال ایسے ہی یہ آیا ہوا ہے کہ اچھا یہ سوال تو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ حضرات کے جو سوالات ہیں انہیں آپ حضرات پیش کریں، جو سوالات آئے ہوئے تھے وہ تو مکمل ہو گئے۔
قرآن مقدس کے اوراق کو انگلی پر تھوک لگا کر کے نہیں الٹنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر اوراق چپک گئے ہیں اور ایسی سچی مجبوری پیش آ جائے تو ایسے وقت میں نادراً کبھی کوئی ایسا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تھوک بھی پاک ہی ہے۔ لیکن ادب کا طریقہ یہی ہے کہ عام حالات میں انگلی پر تھوک لگا کر کے قرآن مقدس کے اوراق کو نہ الٹا جائے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ اشراق کی نماز اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ اشراق کی نماز کی نیت اس طرح کی جائے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، دونوں نیت آپ کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور تہجد کی نماز میں نماز تہجد کہہ دیں یا صلاۃ اللیل کہہ دیں یا نفل نماز کہہ دیں، اور اگر زبان سے کچھ الفاظ نہیں بھی کہیں گے، صرف دل میں نیت کر لیں گے تب بھی یہ درست ہے اور نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اور کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، ہو گیا ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک کی خوب ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔